رمضان المبارک کے روزے اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق نے روزے کے بے شمار فوائد کو اجاگر کیا ہے جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔ ذیل میں ہم سائنس اور احادیث کی روشنی میں روزوں کے انسانی صحت پر ہونے والے مثبت اثرات کا جائزہ لیں گے۔ سائنسی نقطہ نظر سے روزے کے فوائد۔ رمضان کے روزے وقفے وقفے سے روزہ رکھنے یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ایک شکل ہے جس پر جدید سائنس نے بہت سے طبی فوائد کی تصدیق کی ہے۔ جسمانی صحت پر اثرات۔ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر کئی سطحوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلو، فوائد، سائنسی ثبوت کے نکات۔ قلبی صحت۔ دل کی صحت میں بہتری اور امراض قلب کا خطرہ کم ہونا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، ٹرائی گلیسرائڈز اور کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے، خاص طور پر وزن کے مسئلے میں مبتلا افراد میں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزہ داروں میں ڈائسٹولک بلڈ پریشر میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے خون کے قدرتی اینٹی کو ایگولنٹ پروٹین ایس کی سطح کو بڑھا کر صحت مند افراد میں خون کے جمنے یعنی تھرومبوسس سے عارضی طور پر تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ وزن اور میٹابولزم۔ وزن میں کمی اور میٹابولک صحت میں بہتری۔ روزہ رکھنے سے کیلوریز کی مقدار میں کمی آتی ہے اور میٹابولزم بہتر ہوتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رمضان کے دوران وزن، باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI اور کمر کے پیٹ کے قطر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک منظم جائزے یعنی میٹا انالیسس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ روزے کے دوران ورزش کرنے سے انسولین کے خلاف مزاحمت یعنی انسولین ریزسٹنس میں بہتری آتی ہے۔ خون میں شکر کا ضابطہ۔ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے اور ذیابیطیز کے خطرے کو کم کرنے میں مدد۔ مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے اور خون میں شکر کی سطح مستحکم رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں ذیابیطیز ٹائپ 2 ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوزش اور قوت مدافعت۔ جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن میں کمی اور قوت مدافعت کی کارکردگی میں بہتری۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادوں یعنی پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز کو کم کرتا ہے، جو کینسر اور امراض قلب جیسی دائمی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ رمضان کے روزے سفید خون کے خلیے یعنی WBC کی تعداد میں کمی لاتے ہیں جو نظام مدافعت کی تجدید کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہارمونات کا توازن اور ذہنی صحت۔ ہارمونز میں معمولی تبدیلیاں اور ذہنی افعال میں بہتری۔ ایک وسیع میٹا تجزیے سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے صحت مند افراد میں ہارمونز جیسے کہ تھائرائیڈ ہارمونز، ٹیسٹوسٹیرون پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالتے۔ البتہ صبح کے وقت کورٹیسول یعنی تناؤ کا ہارمون کی سطح میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ روزہ دماغ میں آٹوفیجی کے عمل کو تیز کرتا ہے جو نیورونز کو صاف کر کے الزائمر اور پارکنسنز جیسی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاقہ بہترین علاج ہے۔ ذہنی اور روحانی صحت پر اثرات۔ روزے کے اثرات صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ ذہنی سکون اور روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ ذہنی تندرستی میں اضافہ۔ ایک بے ترتیب کنٹرول ٹرائل سے ثابت ہوا کہ رمضان میں احتیاطی تدابیر اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ روزہ رکھنے سے افراد کے معیار زندگی یعنی کوالٹی آف لائف اور ذہنی تندرستی میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ ان میں قناعت اور ذہنی ہوشیاری کے جذبات بھی زیادہ پائے گئے۔ تناؤ میں کمی۔ صبح کے وقت کورٹیسول یعنی تناؤ کے ہارمون کی سطح میں کمی اور دماغ میں اینڈورفنز کے اخراج سے خوشی کا احساس بڑھتا ہے جس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ توجہ اور ارتکاز میں بہتری۔ جب جسم کا نظام ہاضمہ آرام کرتا ہے تو جسمانی توانائی دماغی افعال پر مرکوز ہوتی ہے جس سے ذہنی فوکس اور وضاحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں روزے کے فوائد۔ اسلام میں روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تاہم احادیث میں روزے کے طبی فوائد کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو۔ ایک مشہور قول سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو کو اگرچہ محدثین کے نزدیک بطور حدیث مرفوع یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو ثابت نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی صحیح ہے۔ اس قول کی صداقت پر جدید سائنسی تحقیق نے روشنی ڈالی ہے۔ 1994 میں کاسابلانکا مراکش میں منعقد ہونے والی پہلی انٹرنیشنل کانگریس ہیلتھ اینڈ رمضان میں پیش کی گئیں تقریباً 50 تحقیقی مقالوں سے ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے نہ صرف کوئی نقصان دہ اثرات نہیں رکھتے بلکہ انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد کے حامل ہیں۔ اعتدال پسندی کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو معدے کو بھرنے کے بجائے اعتدال کی تعلیم دی۔
حضرت مقدام بن مادی کریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی برتن پیٹ سے بڑا نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں، اور اگر اسے زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ یہ حدیث طب کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے۔ مشہور طبیب ابن ابی ماسوا نے اس حدیث کو پڑھ کر کہا تھا کہ اگر لوگ ان الفاظ پر عمل کریں تو وہ تمام بیماریوں اور آلام سے محفوظ رہیں گے اور تمام ہسپتال اور دواخانے بیکار ہو جائیں گے۔ روحانی اجر اور جسمانی تزکیہ۔ روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ روزے کا یہ اعلیٰ مقصد یعنی رضائے الہی جب انسان کے پیش نظر ہوتا ہے تو اس سے ذہنی سکون اور قلبی صفائی حاصل ہوتی ہے، جس کے مثبت اثرات جدید طب مبادلہ نے بھی تسلیم کیے ہیں کہ روزہ دل کی صفائی اور روحانی سکون کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نتیجہ: رمضان المبارک کے روزے سائنسی اور روحانی دونوں اعتبار سے انسانی صحت کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتے ہیں، دل اور نظام ہاضمہ کو آرام دیتے ہیں، وزن کم کرتے ہیں، خون میں شکر اور چربی کو کنٹرول کرتے ہیں اور ذہنی افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ اور اللہ کی رضا ہے، مگر ساتھ ہی یہ جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اعتدال پسندی اور ضرورت سے زیادہ کھانے سے اجتناب پر زور دیتی ہیں، جو آج کی جدید سائنسی تحقیق کا بھی مرکز ہے۔ اس طرح رمضان کے روزے روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی تندرستی کا ایک مکمل نسخہ ہے۔